أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ وہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. جو ان کے پاس ہے اس سے مراد توریت ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نبی کے آنے سے پہلے وہ ان کے ذریعے وسیلہ مانگتے تھے کافروں کے اوپر فتح کے لیے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے ان کا انکار کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں اور منکروں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے. اور دوسری آیت میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول تشریف لے آئے مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو یہودیوں کے ایک فریق نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہودی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے. اور مفسرین اکرام یہاں تک کہتے تھے کہ وہ اتنی نشانیاں ان کے پاس تھی جیسے بندہ اپنے بچے کو جانتا ہے، تو اسی طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں جو تھیں ان کے توریت کے اندر موجود تھی. اور ایک نام بھی موجود ہے من بعد اسمہ احمد، کہ وہ جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اور جب وہ کفار کے ساتھ لڑائی کرتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا الہ الامین، اس نبی امی کے صدقے ہمیں فتح و نصرت نصیب فرما کافروں کے اوپر. لیکن ان سب نشانیوں کے بعد انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے اور تقریباً انبیاء کرام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے جو تھے وہ حضرت یعقوب تھے، اور یعقوب کا نام جو ہے ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ جو ہے وہ اسرائیل کا نام لکھ کر بازاروں کے اندر جو ہے وہ پاؤں کی جگہ پہ جہاں پہ فٹ پاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لکھ دیتے، حالانکہ اس کا نام معنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ہم لوگ اتنا ہی نہیں جانتے کہ اسرائیل کا نام لکھ کر ہم تو اسرائیل سے جو ایک ملک ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جو نام ہے ہم اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یہ دشمنی ان کی آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی دشمنی ہے، اور یہاں تک کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جو اصل جھگڑا ہے وہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل جھگڑا فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے قابض ہونا ہے، کیونکہ یہودیوں کو جو نکالا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوس و خزرج، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ چاروں قبائل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو خیبر کی طرف دھکیلا اور پھر وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے دوبارہ مدینہ منورہ کے اوپر اپنا رعب اور اپنا دبدبہ بٹھانا ہے اور وہاں سے دنیا کی حکومت کرنی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج فلسطین کی باری ہے، وہ شاید تاریخ کو نہیں جانتے، یا وہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل ان کا نظریہ ہے اس کو نہیں جانتے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں ہم نے فلسطین کا مکمل ساتھ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اگر اسرائیل کوئی بھی اسلحہ بناتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، ہمارے پیسوں سے بناتا ہے۔ ان کی ایک پروڈکٹ ہے، پیپسی ہے یا جو بھی ہے، KFC ہے، ہم مسلمان اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ ہم باقاعدہ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دو۔ تو آج کل کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ اگر پروڈکٹ نہیں ہے تو ہم پانی پی کر بھی گزارا کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز کھا کر بھی زندہ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو آپ خود کہتے ہو کہ اس میں زہر شامل ہے، اس میں ایسے ایسڈ شامل ہے کہ جو واش روموں میں صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی زہر کو کھا کر ہم اپنے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایندھن کا ساتھ بن رہے ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پروڈکٹ کا بھی بائیکاٹ کرے اور باخبر بھی رہے۔ آج ہم جن کا گیت گاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کل یہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ اگر ہو جائے تو جس طرح یہ آج طاقتور ہے اس سے زیادہ طاقتور ہوں گے، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہیکل جو سلیمانی ہے یہ 2 مرتبہ تعمیر ہوگی، اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ جھگڑا ہوگا، اور پھر جا کر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان قرآنی آیات کے ذریعے، اور ہمیں باخبر دینا چاہیے ہر وقت، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، اپنی ذمہ داری ختم کر دی، نعت خوانی کر دی، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح جب ہمارے بچے تیار ہو تو صرف ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آج جو ہے نعت خوانی کر لی، قرآن خوانی کر لی، سب کچھ کر لیا، نہیں، ہمیں سب چیزوں سے باخبر رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔